بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی نشریات آپ سچ ٹی وی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، سحر کی نشریات، افطار کی نشریات، دیگر پروگرام، اور یہ بھی ماہ مبارک رمضان کے دوران ایک خصوصی پروگرام ہے۔ ناظرین، ختم المرسلین، خاتم النبیین، ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسر ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات، ان کے وصال کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کیا شخصیت تھی۔ آپ ہمسر پیغمبر تھیں۔ آپ نے اس وقت حضور کا ساتھ دیا، خود حضور کی زبانی، آپ کی زبان اقدس سے، کہ جب سب آپ کا انکار کر رہے تھے آپ نے ان کی تصدیق کی، آپ ان پر ایمان لائیں۔ جب سب آپ کا بائیکاٹ کر رہے تھے آپ نے رسول پاک کو دلاسا دیا، دلجوئی کی۔ جب سب اپنے حوالے سے اور رسول پاک کے تعلق کے حوالے سے رشتے ختم کر رہے تھے تو آپ رشتہ قائم کر رہی تھیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی بے پناہ دولت اسلام کے کام آئی۔ آپ نے نچھاور کر دی اپنی ساری دولت، اور کہتے ہیں کہ مال خدیجہ کی مثال خود قرآن پاک نے اس طرح سے دی کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو غنی کیا، اور وہ یقیناً حضرت خدیجہ کے مال سے۔ طیبہ، طاہرہ، پاکیزہ شخصیت اس دور میں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے پاس اس وقت ہمارے وقت کی ایک ایسی عالمائیں اور صاحبان مطالعہ شخصیات اور خواتین موجود ہیں جو آپ کی شخصیت پر سیر حاصل انشاءاللہ گفتگو کریں گی۔ خانم رباب نجفی صاحبہ آپ موجود ہیں، آپ اسلامی اسکالر ہیں اور دسترس رکھتی ہیں تاریخ اور سیرت پر۔ ہمارے ساتھ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ بھی موجود ہیں، آپ بھی اسلامی تاریخ ہو، سیرت ہو، اسلامی علوم ہو، ان کو بہت ہی دلنشیں انداز میں بیان کرتی ہیں۔ میں دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی جو میں نے عرض کیا کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نام آتے ہی جبین عقیدت اس طرح سے جھک جاتی ہے کہ کچھ کہتے ہوئے حد ادب محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو ایسی عظیم ہستیوں کے لیے ہم ادا کر پائیں۔ آپ کیسے شروع کریں گی حضرت خدیجہ کے اس تذکرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ نہایت عظیم مصیبت ہے، جانسوز مصیبت ہے، اور اس جانسوز مصیبت کی مناسبت سے تمام مسلمانوں کو اہل ایمان کے محضر میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتی ہوں۔ شب وصال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ بالکل، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شخصیت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تمام جہات کو اگر دیکھا جائے تو ہم تمام خواتین کے لیے اسوہ ہیں، بلکہ مرد و زن کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ کیونکہ ایک شخصیت کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ان کی شخصیت کو یا تو ان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے یا ان کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر دونوں پہلوؤں سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ یہ باکمال شخصیت ہے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا شجرہ ملتا ہے، آپ کا شجرہ طیبہ، جن کا شجرہ طیبہ ہے، ان سے مماثلت ہوتی ہے کہ والدہ کی جانب سے اگر دیکھیں تو 8ویں نمبر پر مل جاتا ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اگر والد کی جانب سے دیکھا جائے تو 4تھے نمبر پر آپ سے ملتا ہے۔ اسی لیے آپ ایک دوسرے کو ابن عم اور بنت عم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں اگر حسب و نسب کے علاوہ شخصیت پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو کیا کیسی باکردار شخصیت کہ جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے افتخار کیا کہ رحمت للعالمین کو خداوند متعال نے ایسی زوجہ عطا کی کہ جو مجھے عطا نہیں کی ویسی مجھے عطا نہیں ہوئی۔ تورات میں آپ کا تعارف کروایا گیا، انجیل میں آپ کا تعارف کروایا گیا، نسلہ من مبارکہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خداوند متعال نے انجیل میں ارشاد فرمایا کہ رحمت للعالمین کی جب بشارت دی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نسل مبارکہ سے چلے گی، وہ آپ کی والدہ حضرت مریم کی جنت میں ہمسایہ ہوں گی۔
اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد رحمت للعالمین کا کیا کہنا کہ آپ خود بارہا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں بارہا آپ نے انہیں یاد کیا اور فرمایا خدیجہ عین مثل خدیجہ. قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں قرآن پہلی ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو. اور جب آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین وجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں ایسی زوجہ عنایت فرما اور ایسی اولاد نصیب فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت خدیجہ جنہیں خداوند متعال کس طرح سے تعارف کروا رہا ہے، جب پوچھا گیا کہ بتائیے اے جبرائیل امین یہ کون ہے ازواج، تو کہا یہ ازواج حضرت خدیجہ ہیں اور یہ جو ذریات ہیں یہ فاطمہ حسن و حسین ہے جو قرۃ عینی کہہ کر رسول اللہ نے بار بار پکارا. اور وجعلنا للمتقین اماما یعنی امیر المومنین ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب خداوند متعال، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ جو سیدی شباب اہل الجنہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بنی ہاشم کے چاند ہیں، اپنی خوبصورتی میں زیبائی میں بہت معروف تھے، ضرب المثل تھے. آپ افتخار کر رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جب خدا صورت گری کر رہا تھا تو حضرت خدیجہ سے سب سے زیادہ میں مشابہ. واہ سبحان اللہ. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے. ناظرین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہمسر پیغمبر ام المومنین، آپ کے یوم وصال، شب وصال ہے، شب وصال کے حوالے سے یہ پروگرام ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کے حوالے سے اور آج شب وصال کے حوالے سے یہ پروگرام جاری ہے. ہمارے ساتھ خانم رباب نجفی صاحبہ اور محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ موجود ہیں. وہ عفت اور سخاوت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو گئے. بہت کم ٹائم ہے اور بہت ساری چیزیں کہنی ہیں. یہ بات کر کے پھر اور کچھ خصوصیات آپ کہنا چاہیں گی اور پھر میں جی سخاوت پہ میں بات کرنا چاہوں گی. سب سے اہم ہے کیونکہ جنت کی جو 4 اوصاف ہیں، اگر کہتے ہیں روایت کہتی ہے کہ اگر آپ جنتیوں کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں زمین میں تو ان 4 اوصاف کو دیکھو. ان میں سے ایک ہے سخاوت، دست باز ہو. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی دست باز تھیں، اتنا انفاق کرتی تھی کہ اگر مورخین نے جو تجزیہ کیا ہے آپ کی تمام تجارت کو 3 دستوں میں تقسیم کیا ہے. ایک آپ کے غلام اور کنیز 400 کی تعداد میں تھے. یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سیٹ اپ تھا کہ وہ تمام کنیز اور غلام آپ کی اس بزنس کو چلا رہے تھے. دوسرا دستہ آپ کے جو ہے وہ کاروباری تجارت کے جو قافلے تھے، 80,000 نہ کہ 80,000 اونٹ آپ کے قافلے کے جاتے تھے مکہ سے مدینہ، شام، عمان، بحرین، عراق، مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے. سارے حصے میں سارا وہ جو تھا اس میں آپ کے اونٹ چل ہی رہے ہوتے تھے. ایک جاتا تھا، ایک آتا تھا اور کئی جاتے آتے اور بہت زیادہ منافع کما کر آتے تھے. اور یعنی آپ کی یہ دیانت ہے کہ آپ نے اپنے سرمایے کو باقی دوسری بہن بھائیوں کی مانند، باقی دوسرے خواتین کی مانند اس طرح پڑے نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے کاروبار کیا اور سچائی کے ساتھ ایسا کاروبار کیا کہ جہاں پر سود جائز قرار پاتا تھا وہاں پر آپ نے مزاربے کی بنیاد پر جو ہے وہ کاروبار کیا اور اتنا منافع کمایا کہ تیسرا دستہ آپ کی کہا جاتا ہے اتنا بڑا عالی شان آپ کا ایک کیسل تھا، محل تھا کہ اگر تمام قریش مکہ کو جمع کیا جا سکتا تھا تو وہ آپ کے گھر میں سما سکتے تھے. اور اتنا بڑا تھا کہ اس کی سب سے اوپر یعنی اور بہت لگژری بھی تھا کہ جن کے پردے حریر و ریشم کے تھے اور ان کی جو چھت تھی وہ بلو اسکائی ویژن دے رہی تھی کہ جس کی دیواروں پر سورج، چاند، ستاروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. ان تمام میں بھی پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے غلام کے ساتھ واپس پلٹتا تھا، یعنی شادی سے پہلے کی بات ہے، واپس پلٹتا تھا تو مجھے انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھے جاتے تھے اور گرما گرم کھانے ہوتے تھے. انواع و اقسام کے پھل ہوا کرتے تھے، بے موسمی غیر موسمی پھل ہوا کرتے تھے. اور ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے جب کہا کہ اے خدیجہ آپ اس سے شادی کرنے جا رہی ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو حضرت خدیجہ نے ان تمام اموال کے بارے میں فرمایا
کہ میں جانتی ہوں ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس تو ہے سب کچھ. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر ان کا دیدار نہ میں کر سکوں. اور کٹے ہوئے ناخن کی مانند ہے تمام مال و دولت, کہ جس طرح کٹے ہوئے ناخن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ان تمام اموال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے. اچھا, ہمارے پاس اب 3 سے 3.5 منٹ ہیں. آپ ایک جو آپ نے یہ سارا مال جو بھی ذکر کیا اور جو کچھ شان و شوکت ہے اور مال ہے وہ سب رسول پاک کی راہ میں اور اسلام کی راہ میں لٹا دیا, یہ ہم کل ذکر کریں گے. ایک کانفیڈنٹ خاتون, ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مغرب کی طرف, نہ پیچھے کی طرف, نہ آگے کی طرف. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ہمارے ساتھ سامنے مثال ہے. آپ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک باوقار خاتون اور ایک پر اعتماد خاتون. بے شک سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس دور جاہلیت میں بھی ایک اتنی میچور بزنس وومن تھیں, اور پھر آپ ان کا جو ہے وہ دور اندیشی اور ان کی نظر دیکھیں کہ ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ کوئی شخصیت ایسی ہیں جو کہ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, آپ نے فوراً سے ان کو کیچ کیا, اپنے غلام کو ساتھ بھیجا جس نے, اور پھر اس کو کہا کہ ان کو جج کرتے رہنا, ٹھیک ہے. اور یہ کانفیڈنس عورت ہونے کی نشانی ہی تو ہے کہ پھر وہ جب آ کے سارے معجزے واپسی پہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ بادل کا ٹکڑا تھا جو ان کے سر پہ سایہ فگن تھا, پھر ایک ایسے درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا کہ ایک راہب نے کہا کہ یہاں پہ صرف جو ہے وہ پیغمبر ہی بیٹھ سکتا ہے اس درخت کے نیچے. تو جب آپ نے یہ ساری باتیں دیکھیں تو یہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہی تو تھا کہ اس دور جاہلیت میں بھی آپ پروپوز کر رہی ہیں. دیکھیں آج کے ہم خود کو بڑا ماڈرنائز کہتے ہیں, ہم 21 سینچری میں داخل ہو چکے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کوئی لڑکی اگر kisi کو پیغام دے شادی کا, یا لڑکی دور کی بات, لڑکی کے گھر والے اگر پیغام دے دیں تو ہم اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. اور اس وقت سیدہ پروپوز کر رہی ہیں, اور اس کے بعد اتنی آپ کی لگژری لائف, اور اس سب کو پھر آپ جو ہے وہ, اور پھر ایک طرف یہ لگژری لائف میں ابھی جب خانم ذکر کر رہی تھی تو وہ ایک دم سے بندہ خیالات کی دنیا میں چلا جاتا ہے, اور ایک طرف پھر شب ابی طالب کی آپ مصیبتیں دیکھ لیں. تو یہ کیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ کا محبت تھی, وہ آپ کا عشق تھا, اور وہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا دل تھا. اور ان سب کے ایک سائڈ پہ آپ کا ایمان کی دولت, وہ فراخی, وہ غنی ہونا, وہ ایک طرف. لیکن بحیثیت عورت میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی سیدہ کو کہ وہ ہمارے لیے مینٹور ہیں, وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل خاتون ہیں کہ اس وقت کے لیے. اور آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور میں بھی اگر اس شخصیت کو یہاں پہ ہم اپنے سامنے لا کے کھڑا کریں تو وہ ایک آئیڈیل. ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے, 30 سیکنڈ آپ کے لیے, بلکہ 20 سیکنڈ آپ کے لیے, کہ رسول حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حضور سے نکاح سے پہلے کی زندگی کو اگر آپ 1-2 جملوں میں بیان کرنا چاہیں, اس زندگی کا پیغام ہمارے لیے آپ کر دیجئے. اور پھر آپ بس انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ رحمت للعالمین نے انہیں سیدۃ النساء العالمین کہا, سیدۃ القریش کہا, اور مولا امیر المومنین نے فرمایا 4 خواتین کو خدا نے چن لیا, ان میں ایک خدیجہ الکبریٰ ہے. جی ہاں بالکل. نکاح سے پہلے آپ فقط ملکۃ العرب تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ ام المومنین ہو گئی, آپ جنت کی سرداروں میں سے ہو گئی, اور آپ ام السادات ہو گئے. بہت شکر گزار ہوں جناب خانم رباب نجفی صاحبہ آپ کا, محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ آپ کا. ناظرین, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, خواتین کے لیے, نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی. آپ اس دور میں جو اخلاقی گراوٹ کا دور تھا, جس دور کو قرآن پاک نے بھی اور اس دور کے جو مورخین تھے انہوں نے بھی اخلاقی لحاظ سے بہت پست قرار دیا, اس دور میں بھی آپ سیدہ اور طاہرہ کے القاب سے آپ کو جانا گیا. اس دور میں جب خواتین کی کوئی عزت نہ تھی, یا وہ کوئی عزت کے حوالے سے معاشرے میں کوئی ممتاز مقام نہ رکھتی تھی, باقی تمام جتنے تاجر تھے ان کے قافلے ایک طرف, آپ اکیلی خاتون کا قافلے کے اونٹ سب سے زیادہ ہوتے تھے. کیا کیا تعریف و توصیف ان کی جائے. کاش کہ ہم سب مرد و خواتین ان کی سیرت کو پڑھیں, اپنائیں, اور آج 4 دانگ عالم میں اسلام کا نام اور پھر خواتین کے حوالے سے جو اسلام تعلیمات دیتا ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں اور جگمگا دیں. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے حوالے سے خصوصی پروگرام، اور ہم اپنے تئیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ خانم رباب نجفی صاحبہ موجود ہیں، محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ابھی جب ہم نے پروگرام شروع کیا اور خانم نے بھی کہا کہ بہت غم کا دن ہے، تو مجھے یاد آیا کہ غم تو اتنا کہ رسول پاک نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جدا ہونے کو، ان کے وصال کو آپ نے عام الحزن یعنی حزن کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب بھی اسی سال میں ان کا وصال ہوا، وفات ہوئی حضرت خدیجہ۔ تو جس سال کو، جس دن کو، جن ساعتوں کو رسول پاک غم کی ساعتیں قرار دیں، غم کے ایام قرار دیں، غم کا پورا سال قرار دیں، تو ہمیں امت مسلموں کو تو واقعی اس دن غمگین بھی ہونا چاہیے اور اس عظیم ہستی کی یاد بھی منانی چاہیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا دن یوم وصال، شب وصال سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے میں یہ کہوں گی کہ قدرت کا جو ہے وہ حسن اتفاق، ہم کچھ باتوں میں کہتے ہیں کہ حسن اتفاق ہو گیا، لیکن جب ان عظیم ہستیوں کا ذکر آتا ہے تو کئی جگہوں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رب کا حسن انتظام ہے۔ بالکل، لیکن جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک آتا ہے، آپ کی ذات کا، آپ کی ہم ذکر پاک کرتے ہیں، تو یہاں سے بات حسن انتظام سے بھی اوپر حسن انتخاب پہ چلی جاتی ہے۔ آپ رب کا وہ انتخاب ہیں کہ جن کو پوری کائنات میں سے، اس وقت کائنات میں کتنی خواتین موجود تھیں، لیکن ان تمام خواتین میں سے صرف آپ کا انتخاب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج میں دینے کے لیے۔ آپ کو ان کے نکاح میں آپ ان کی جو ہیں وہ زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے آپ کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ اور نہ صرف آپ خاتون اول تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارکہ میں، بلکہ آپ ایک اور طرح سے بھی خاتون اول ہیں۔ کس طرح سے کہ سب سے پہلے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی مبارکہ نازل ہوتی ہے، تو وہ جو آپ انوار و تجلیات لے کے جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں، تو وہ پہلا دیدار کرنے والی بھی آپ ہی تھی۔ وہ سارے انوار و تجلیات آپ سمیٹتی ہیں، اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھ کے آپ پھر سے خاتون اول کی مہر بھی اپنے نام پہ لگوا لیتی ہیں۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے وصال پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عام الحزن کا سال جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، اور ایسی دو ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بچھڑتی ہیں ظاہری حیات مبارکہ میں کہ دونوں ہستیوں کے اسلام پہ جو ہے وہ بڑے ہی احسانات ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو وفات ہے یہ یوم الحزن یا عام الحزن کیوں قرار دیا کہ جو شیب ابی طالب کی سختیاں تھیں، تو یہ دونوں شخصیات نے وہ سب سے زیادہ برداشت کی۔ جی بالکل، اور انہی کا نتیجہ تھا۔ اس لیے بعض تو تاریخ دان مورخ جب لکھتے ہیں تو دونوں کی شہادت بھی لکھتے ہیں کہ یہ شہادت، لیکن بہرحال ان تکالیفی کی بنا پہ دونوں ایک ہی سال میں پھر آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اور دونوں ہستیاں ایسی کہ جن کے چلے جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس کو پھر عام الحزن قرار دے دیتے ہیں۔ اور پھر دونوں ہستیوں کے اسلام پہ احسانات بھی بے شمار ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ان احسان کا بدلہ بھی دونوں ہستیوں کو وہ پھر ایسے تحفے سے نوازا کہ ایک سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مولائے کائنات مولا علی شیر خدا عطا کرتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ کو پھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کرتے ہیں۔ اور پھر قرآنی آیت کی صورت میں یہ تمغہ میں کہتا ہوں ملا کہ ایک کی دولت کو اللہ نے اپنی دولت قرار دیا کہ ہم نے غنی کیا آپ کو خدیجہ کی دولت کے ذریعے، اور ایک کے سائے کو اپنا سایہ قرار دیا کہ ہم نے آپ یتیم تھے لیکن ہم نے آپ کو سایہ فراہم کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو ذات مبارکہ ہے، عابدی صاحب وہ دور دیکھیں، اس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا دور جہاں پہ عورت کی نہ تو عزت ہے، نہ تکریم ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے۔ اس دور میں سیدہ کا لقب کیا ہے؟ ملکۃ الارض۔ آپ نہ صرف آپ جو ہے غنی تھیں، آپ نہ صرف ایک امیر خاتون تھیں، نہ صرف آپ ایک تاجرہ تھیں، ایک بزنس وومن تھیں، بلکہ آپ اپنے کردار میں بھی بے مثل تھیں۔ آپ کا اس وقت کا کردار
اور آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھیں. ایک تو خوبصورت تھیں, پھر آپ امیر بھی تھیں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے اخلاق کی جو مثالیں تھے وہ دوسرے لوگ دیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کے اخلاق و کردار کو ہی کی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اپنا جو ہم سفر تھا جن سے آپ نے نکاح کرنا تھا وہ کسی عام شخص کو نہیں چنا. اب ایک ملیکۃ العرب, ایک شہزادی اس وقت کی, ان کے لیے کیا اور جگہ سے پروپوزلز نہیں آئے ہوں گے, لیکن آپ جو ہے آپ کو انتظار تھا کہ کوئی صادق ہو, کوئی امین ہو. جی. اچھا, اس پہ میں ابھی گفتگو اور بھی کروں گا. ایک خانم رباب نجفی صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو اشارہ ہوا کہ اس دور میں کہ جب خواتین کے حوالے سے ان کی عزت اور تکریم اور وہ ایک مثالی دور نہیں تھا, ایک بات, اور دوسری بات خواتین کو مواقع بھی نہیں تھے, اس دور میں آپ سیدہ کے لقب سے, طاہرہ کے لقب سے, پاکیزہ شخصیت کے عنوان سے آپ پورے عالم عرب میں معروف تھیں. تو خود یہ ایک بہت بڑی, یعنی کیونکہ ہم آپ کے حضور کے نکاح سے پہلے کی آپ کی زندگی کی آج بات کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ دوسرے دور کی بات کریں گے, یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں میں کہوں گا ایک خاتون ہونے کے ناطے اس دور میں. بالکل, آپ اس میں بامسمہ ہے. جیسے خدیجہ کا مطلب ہی منفرد ہے, انفرادیت ہے, جدا ہے. وہ جو دور جاہلیت ہے جہاں پر پاک اور ناپاک, نجس اور حلال اور حرام کا خیال, جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں تھی, وہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس میں بامسمہ ثابت ہوتی ہیں اور اپنے معاشرے کے ان تمام جاہلانہ رسم و رواج کو توڑتی ہیں اور طاہرہ کے نام سے معروف ہوتی ہیں. حتیٰ یعنی شادی سے پہلے نہ ہی کہ اسلام لانے کے بعد کی بات ہو, بلکہ شادی کے وقت جب حضرت ابو طالب نکاح پڑھ رہے تھے اور خواستگاری کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے نیک دختر, والسخاء یعنی والسخاء والعفہ, دو صفات ہیں جو آپ نے یاد کی کہ اے بیٹی, اے پیاری بیٹی, ایک نیک بیٹی, آپ جو کہ سخاوت اور عفیف, عفت کے نام سے معروف اور مشہور ہیں. ان دونوں آپ جو صفات ہیں ان کی تشریح یہیں سے ہم گفتگو جوڑیں گے. ایک وقفہ لینا ہے چھوٹا سا. ناظرین, ایک وقفہ ہے. حضرت خدیجہ سیدہ طاہرہ ملکۃ العرب سیدہ قریش, آپ کی پاکیزہ زندگی پر گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے.